کہتے ہیں اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکو، اتنا بو جتنا کاٹ سکو، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ہر انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ جب وقت بدلتا ہے تو بڑے بڑے فرعون دریا برد ہو جاتے ہیں۔ طویل وقت میں پاکستانی عوام پر مسلط رہنے والے قمر جاوید باجوہ بھی اسی گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ رہتی دنیا تک طاقت اس کے پاس رہے گی۔ باجوہ کو خوشی سے نہ صحیح مجبوری میں ہی جانا پڑا۔ انہوں نے جو قوم کے ساتھ کیا، قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، نہ ہی یہ دھرتی سے معاف کرے گی۔ کیسے باجوہ کی مرضی سے صحافیوں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ننگا کر کے مارا جاتا رہا۔ عمران خان کے لانگ مارچ میں لوگوں پر بدترین تشدد کروایا گیا۔ 25 مئی کو احتجاج کے لیے نکلنے والوں پر ظلم کیا گیا۔ شریف اور زرداری خاندان کو NRO2 دیا، رجیم چینج کر کے ملک پر ڈاکو مسلط کر دیے۔ سب سے بڑا ظلم ارشد شریف کو شہید کر کے کیا۔ پوری کتاب لکھی جائے گی اس سیاہ دور پر۔ باجوہ کا سقوط اسلام آباد یحییٰ کی سقوط ڈھاکہ سے بھی بڑا سانحہ ہے۔ سقوط ڈھاکہ کے وقت دشمن کی جیت ہوئی، مگر الگ ہونے والے حقیقی معنی میں آج ایک قوم ہے۔ وہ فکری اور نظریاتی اعتبار سے متحد اور متفق ہیں۔ وہ غیرت مند قوم آج ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے، جبکہ سقوط اسلام آباد کے بعد قوم منقسم، ادارے متنازع اور صرف 8 ماہ میں پاکستان کو مال غنیمت کی طرح لوٹ کر دیوالیہ کر دیا گیا۔ لوٹ کر کھا گئے خواب اقبال، وہ قاضی، چور اور چوکیدار۔ بڑی پلاننگ سے سادہ لو عوام کو ایک گھڑی کے پیچھے لگا کر خود 7 ماہ کے دوران $19 ارب ڈکار گیا۔ 1100 ارب کے کیسز ختم کروا لیے، سارے مجرم چور ڈاکو کو باعزت بری کروا لیا گیا، اور اب یہ عمران خان کو پیغام بھجوا رہا ہے، مجھ پر اتنی تنقید مت کریں، میں بہت دکھی ہوں۔ باجوہ صاحب، تمہارے دکھ تو ابھی شروع ہوں گے، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ ہماری ایکسرسائز کی وجہ سے ملکی خزانہ $24 ارب سے $16.09 ارب پر آیا۔ یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا مس مینجمنٹ تھا جو تم نے کیا۔ تم ارشد شریف کے قاتل ہو، اور ارشد شریف کے قاتل دنیا اور آخرت میں دکھی رہیں گے۔ قوم کا مستقبل تباہ کرنے والے کبھی چین اور سکون سے زندگی نہیں جیا کرتے۔ جب کرسی تھی، جب فرعونیت نے تمہیں ایسا سوچنے نہیں دیا۔ ان چور ڈاکوؤں کو عوام پر مسلط کر کے عوام جو دکھی ہوئی، اس کا کیا؟ رکو ذرا، صبر کرو، ابھی تم بیرون ملک جاؤ، وہاں موجود پاکستانی تمہارے سارے دکھ ختم کر دیں گے۔ کیا یہ شخص نرمی کا حقدار ہے؟ جس نے 75 سال میں کمایا ہوا شخص، جس کا نام ارشد شریف تھا، قوم سے چھینا۔ باجوہ کو خان صاحب نے کیا کہنا ہے؟ اصل ہائے تو اس کو غریب کی پڑے گی۔ آج آٹا، گھی، ٹماٹر، پیاز، دالیں خریدتے وقت غریب عوام کے پاس صرف بد دعائیں ہی بچتی ہیں۔ ملک کا بٹا بڑھا کے رکھ دیا، صرف ذاتی مفاد اور چوروں کی خواہش پر ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ملک 6% گروتھ پر چل رہا تھا، دیوالیہ کر کے چوروں کو سزاؤں سے بچا کر 1100 ارب معاف کر کے، خان کو گولیاں مروا کر، ارشد شریف کا قتل کر کے، قوم کی خواتین اور بچوں پر شیلنگ کر کے، ملک 20 سال پیچھے دھکیل کر، پاکستان کو امریکی کالونی بنا کر، تمام ادارے 6 سال میں تباہ کر کر، تم کہہ رہے ہو گمنامی میں جاؤں گا اور روحانی رشتہ قائم کروں گا۔ ہم پاکستانی کسی کو بھی گمنامی میں جانے نہیں دیتے۔ ہمارے ملک میں تو مرا ہوا بھٹو آج بھی زندہ ہے، تو تمہیں کون چھوڑے گا؟ تمہاری تو نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ جنرل سکندر مرزا سے جنرل قمر باجوہ تک، پاکستان کے حالات بربادی کے اس انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ایک بہت بڑا خواب بن کر رہ گیا ہے۔ ہمیں باجوہ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولے گا کہ اس نے ہمارے عظیم لیڈر سے حکومت چھین کر ہمارے اوپر اپنے جیسے غلیظ، ناپاک، بدبودار ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا، اور اس کے ساتھ مل کر پاکستان کو تباہ کیا۔ پورا ملک ہمارا نوچ کھایا اور ہمیں تباہ کر دیا۔ تنقید اگر برداشت نہیں ہو رہی تو واپس کر دو ہمارا پیسہ، ان چوروں کے ثبوت دو عوام کو، سرنڈر کرو عوام کے سامنے۔ جب اتنی ہمت نہیں تو پھر تنقید تو بہت چھوٹی چیز ہے، تمہیں تو جوتے مارے جائیں گے، ایک دفعہ باہر تو نکلو۔ جو تم نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے نا، تمہیں تو انشاءاللہ ہمارا اللہ دکھائے گا کہ دکھ کہتے کسے ہیں۔ تمہاری لڑائی خان صاحب سے نہیں بلکہ پاکستان کی عوام سے ہے۔ سائفر میں امریکہ نے کس کو مخاطب کیا کہ عمران خان کو کرسی سے ہٹاؤ؟ وہ کسی اور کو نہیں بلکہ باجوہ کو کہا کہ باجوہ رجیم چینج کا ایک اہم مہرہ تھا، اور سائفر میں اسی کو مخاطب کیا گیا تھا۔ بس ثابت ہوا کہ باجوہ ایک وطن فروش انسان ہے، جس نے پاکستان آرمی اور پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور میر جعفر اور میر صادق کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ کون تھا، وہ باجوہ تھا۔ غلطی معافی ہو سکتی ہے، مگر بدنیتی پر مبنی ظلم نہیں، حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ اس بندے کو اس کی بے شرمی پر جتنا دھویا جائے اتنا ہی کم ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ پاکستان۔